پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں رانا ضیاء اسلم صاحب، ماہر قانون ہیں، اور ہم بات کریں گے برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم، جن کا 20 جولائی کو جنہوں نے برطانوی پرائم منسٹر کا حلف لیا ہے، اور بڑے بڑے چیلنجز کے ساتھ جو سب سے بڑا امتحان ہے ان کا وہ امیگریشن کا ہے۔ پہلا امتحان جو ہے امیگریشن کا ہونے جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو پرائم منسٹر بننے کے بعد سے پارلیمنٹ میں چھٹیاں ہو گئی تھیں، ہالیڈیز تھیں، اور اب ہالیڈیز جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہنی مون جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور آئندہ 1-1.5 ویک کے اندر وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور ریئل جو اپوزیشن ہے اور وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو وہ فیس کریں گے۔ تو امیگریشن کے اوپر ان کی کیا سٹانس ہوگا، یہ بہت زیادہ ابھی جو برطانوی نشریاتی اداروں پر اور اپوزیشن پارٹیز ان کو کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ ان کے دور میں بھی نمبرز کا کہا جا رہا ہے کہ کم ہوا ہے، لیکن جو نمبرز انلیگل لوگوں کے یہاں پر پہنچے ہیں وہ بھی کافی ہائی ہیں، لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پاس کے مقابلے میں وہ کم ہے۔ میرے ساتھ رانا ضیاء صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، بڑا امتحان ہے اینڈی برنم کا، بجٹ بھی اکتوبر میں آئے گا، پھر بڑی بڑی خبریں جو ہے آئندہ چند روز کے بعد برطانیہ میں آنے والی ہیں، اور امیگریشن کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں، لیکن امتحان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، بعد میں ہم جو ہے جو اچھی خبریں ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ جی رانا صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم تھینک یو، آپ نے پھر مدعو کیا مجھے۔ بالکل ہنی مون پیریڈ جو اینڈی برنم کا وہ اوور ہونے کو بالکل کچھ دن رہ گئے ہیں۔ اس وقت ان کا پریکٹیکل لائف شروع ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی جو اصل پارلیمنٹ کی پریکٹیکل لائف، پارلیمنٹ کی، جی ہاں جی، تو اس کے اندر اینڈی برنم کو بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ اور کلیئر سٹانس اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے دینا پڑے گا پوری قوم کو، برطانوی جو امیگرینٹس ہیں ان کو۔ نو ڈاؤٹ اس وقت تک بہت سارے جو بیان بازیاں ہو چکی ہیں، نیوز آ چکی ہیں، شبانہ محمود نے بہت سارے ایکشنز جو پرپوز کیے ہوئے ہیں، وہاں پر ہاؤس آف لارڈز میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور بہت ساری سٹیجز پاس آن ہو چکی ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ جو امیگریشن بل کے اوپر جو 2 سٹیجز جو ہیں وہ بحث ہو چکی ہے۔ تو اس وقت ٹائم بہت کروشل ہے وسیم امیگرینٹس کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں اینڈی برنم کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت۔ اگر ہم ریفارم کی بات کریں اور جو اپوزیشن پارٹیز کی بات کریں، تو فار رائٹس کے جو مظاہرے ہیں ان کی بات کریں تو وہ بہت ہی چیلنجنگ ہیں، اور اس کے اوپر بہت ہی زیادہ پریشر ہوگا۔ حکومت نہ صرف اینڈی برنم بلکہ ان کی جو پوری انٹائر ٹیم ہے، کیبنٹ ہے، اس کے اوپر پریشر ہوگا، اسپیشلی شبانہ محمود کے اوپر، کہ اس سارے معاملے کو یہ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں، رادر کہ کوئی ایسی انفیئر ڈیسیجن یہ کریں، پریشر میں آ کے ان کو کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں کرنا چاہیے جس سے برطانیہ کوئی آنے والے وقت کے اندر کوئی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو اس کا امیگرینٹس کا، یا شارٹیج لیبر کو یہ ایڈریس نہ کر پائیں، یا جو رانگ فل کوئی بھی ایسا ڈیسیجن جس سے امیگرینٹس کو اور ہیومن رائٹس کو افیکٹ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی بیلنسڈ پالیسی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ جو ہاٹ ٹاپک اس وقت جو اینڈی برنم اور لیگل ٹیم کو ان کی فیس کرنا پڑے گا وہ یہ ہے جو شبانہ محمود کی پرپوزل ہے۔ آلدو اس کے محرکات بیک گراؤنڈ یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ انڈر پریشر ڈیزائن کی گئی پرپوزل ہے، یا کہ وہ فیئرنس کے اوپر، یا وہ پوری ایڈوائزری کمیٹی کی جو ایڈوائز ہے اس کی بیس پر یہ پرپوز کیا گیا ہے کہ ریٹروسپیکٹو بیسس کے اوپر 5 سال کو 10 سال انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کر دیا جائے اسکلڈ ورکر کے لیے اسپیشلی۔ وسیم، یہ میری نظر میں بینگ امیگریشن سلسٹر اور بینگ لا اسٹوڈنٹ، میری نظر میں یہ بالکل انفیئر اور انجسٹیفائڈ پرپوزل ہے ٹو دس افیکٹ۔ ٹھیک ہے، آپ 5 سال کو 10 سال 15 سال کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں، اس کے پروز اینڈ کونس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ 5 سال کو 10 سال یا 15 میں کریں گے تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ سوسائٹی اور
امیگرنٹس کے اوپر کیا ہے، برطانیہ کی اکانومی کے اوپر کیا ہے یا کیا نہیں ہے، کیا ہو سکتے ہیں اور کیا نہیں ہو سکتے. لیکن بینگ اے لا اسٹوڈنٹ اگر ہم اس کی بات کریں تو پچھلے لوگ جن کو اس پرومس کے اوپر برطانیہ کے اندر آنے دیا گیا کہ آپ 5 سال یہاں پر کام کریں گے، آپ ٹیکسز دیں گے، آپ محنت کریں گے یہاں پر، تو آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دے دی جائے گی اور سیٹلمنٹ سٹیٹس آپ کو دے دیا جائے گا، جس کے اپنے بینیفٹس ہیں، جس کے اپنی سال ایک گزارنے کے بعد وہ برٹش سٹیزن شپ کو ایلیجیبل ہو جائیں گے. تو بہت ساری دنیا اس نظریے کے ساتھ یہاں آئی ہے کہ وہ 5 سال کے بعد سیٹل ہو جائیں گے. انہوں نے 5 سال ہارڈ شپ اچھا کے ناز صاحب، اپنے گزارے میں ہیں. بالکل میں اس کے اوپر تو بات کروں گا، پورا ایک میرے پاس خبر بھی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو چیلنجز ہے، بڑا امتحان ہے. ایک تو جو اسمال بورڈز کے حوالے سے ہم نے دیکھا پرائم منسٹر خود بھی وہاں پہ گئے ہیں، پھر نمبرز بہت زیادہ کم ہوئے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ ہسٹری یہاں پر بنائی گئی ہے کہ اینڈی برنم جو شبانہ محمود کو ایک بار پھر ہوم سیکٹری کے عہدے پر وہ لے کر آئے ہیں. تو یقیناً یہ دیکھیں کہ بہت بڑی یہ چینجنگ لانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر، اور امیگریٹس کے حوالے سے بڑا وہ نرم موقف رکھتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امیگریٹس کی بڑی خدمات ہیں. تو اب جو چیلنجز ہیں، ایک تو سمال بورڈ کا بہت بڑا چیلنج ہے ایلیگل فورن کرمنلز، جس طرح جو نمبرز آئے ہیں جو رپورٹ کیے گئے ہیں. تو یہ چیلنجز میں آپ کون کون سا بڑا چیلنج دیکھ رہے ہیں، وہ تھوڑا سا مجھے مینشن کیجئے گا کہ ریلیف کے ساتھ چیلنجز کیا ہیں. وسیم، چیلنجز میں سب سے زیادہ جو بڑا اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے وہ اسمال بورڈز کا ہے. آپ نے دیکھا کہ جی اسمال بورڈز اب ایک ٹرم تو رہ گئی ہے، لیکن جو ایجنٹس ہیں جو لانے والے ہیں وہ انتہائی بڑی جو بورڈز ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ نمبر ان ون گو وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ جو فرانس کے ساتھ پیکٹ انہوں نے سائن کیا اس کے اوپر پیسے بھی جو بجٹ ہے وہ ایلوکیٹ کیا ہوا اسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کو زیادہ کلوزلی فرانس اور جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. اس کو یہ ایسا ٹاپک ہے، یہ ایسا ایشو ہے، ہاٹ ایشو ہے، جس کے اوپر میرا خیال سے ان کو کمپریہنسو ڈائلاگ کرنا چاہیے دوسرے کنٹریز کے ساتھ. جہاں سے لوگ آ رہے ہیں obviously یہ فرانس ہے، فرانس سے آنے والے لوگ جو ہیں اس کا مطلب وہاں پر لوپ ہولز ہیں ایسے جس کی وجہ سے فرانس گورنمنٹ ان کو ایڈریس نہیں کری. نمبر 2، میں اس پہ ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں، کوئی ایسا میکانزم ان کو فریم کرنا پڑے گا کہ وہاں پر فرانس کے اندر یا دیگر یورپین کنٹریز کے جہاں سے لوگ آ رہے ہیں ریفیوجی، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے ایز اے امیگرینٹ یہاں آ رہے ہیں، ریفیوجی اپنی لائف کو سیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی سینٹرز ٹائپ کوئی ایسی میکانزم ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں. نو ڈاؤٹ کہ اسائلم سیکرز کے لیے انہوں نے ایک نیا لا بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر UNHCR کے جو سینٹرز ہیں وہاں پر جو ریفیوجی رجسٹرڈ ہوں گے وہی اسائلم کلیم کر کے پروسیس کر کے یہاں آ سکیں گے. لیکن بات دیکھنا یہ ہے کہ جو اسمال بوٹس کے تھرو لوگ فرانس سے آ رہے ہیں وہاں پر کوئی ایسا سینٹر کی فیسلٹی ہے یا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ریسنٹ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں یا پلانز ہیں یا پروپوزلز ہیں اس کے اندر کوئی ایسا سینٹر اس کی بات نہیں کی گئی ہے. یہ جب تک ایسا میکانزم نہیں آئے گا وسیم، یہ ایشو کو سٹاپ کرنا، اس کو ایڈریس کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا. لوگ آتے جائیں گے، ڈسکشنز ہوتی جائیں گی، یہ بلینز آف پاؤنڈ انجیکٹ کرتے جائیں گے، اس ویسٹ آف پبلک فنڈز. دوسرا جو ایشو میں سمجھتا ہوں وہ اوور آل امیگرنٹس کا ہے. ہم جب تک یہ اکنالج نہیں کریں گے کہ یہاں پر جو برطانیہ کی اکانومی کے اندر، برطانیہ کی سوسائٹی کے اندر جو امیگرنٹس کا رول ہے وہ اس کو اکنالج نہیں کرے گی حکومت پراپرلی، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں شبانہ محمود کو اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت کیا سروسز دے رہی ہیں برطانوی حکومت کو. وہ خود امیگرنٹ ہیں، ان کے پیرنٹس امیگرنٹس ہیں، تو اس لیے برطانوی حکومت کو ہوش کے ناخن لے کے یہ
ساری کنسلٹیشن کرنی چاہیے کسی بھی ایسی پالیسی کو فارم کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنا ہاٹ ٹاپک ہے وسیم، ان کو جتنی کمپریہنسو ڈائلاگ کرنے چاہیے آپس میں، اور ڈسکشنز کرنے چاہیے، اور آپس میں مشاورت کرنی چاہیے، سول سوسائٹی کو آن بورڈ کرنا چاہیے. میں اچھا رانا سمجھتا ہوں صاحب، اگر میں اگر آپ کی یہ ایسی جی کمپریہنسو جو پالیسی اس وقت بنائے، میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ عرصے تک پرولونگ ہونی چاہیے، تاکہ جو پوری دنیا کے اندر لوگ امیگرینٹس ہوں ان کے اندر اعتماد آ سکے کہ جی برطانیہ جی کیسے ڈیل کرے گا جی ان جی کو. بالکل، بہت شکریہ. رانا ضیاء اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی ہے کہ پرائم منسٹر اینڈی برنم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، اور جو امتحان ان کا شروع ہونے والا ہے، چونکہ یہ امیگرینٹس کے حوالے سے بھی اور ملک کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ پالیسیز بن رہی ہیں. آئندہ آنے والے چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی اپڈیٹس امیگرینٹس کے حوالے سے اور دیگر ملک کی ترقی اور فلاح و بہبود کے حوالے سے سامنے آئیں گی. تو نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ بڑی خبر کیا ہے. تو پہلے سیگمنٹ میں رانا صاحب تھینک یو، نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.